ایک شخص کے 3 بیٹے تھے۔ اس نے تینوں کا نام ہجر رکھا ہوا تھا۔ دن گزرتے گئے یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ اس نے بیٹوں کو وصیت کی کہ ہجر کو وراثت ملے گی، ہجر کو وراثت نہیں ملے گی اور ہجر کو وراثت ملے گی۔ وصیت کرتے ہی وہ مر گیا۔ خود تو فوت ہو گیا مگر اپنے تینوں بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ کیسے فیصلہ ہوگا، کس ہجر کو وراثت نہیں ملے گی۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اس کا فیصلہ لیتے ہیں۔ تینوں شہر پہنچے، قاضی کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی وراثت کا قاضی کے سامنے رکھا۔ ان کا قصہ سنتے ہی قاضی بہت حیران ہوا۔ تینوں سے کہا کہ آج کی رات مہمان خانے میں ٹھہرو، کل تمہیں سوچ کر کوئی حل بتاتا ہوں۔ جب تینوں مہمان خانے پہنچے تو انہیں محسوس ہوا کہ کوئی ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ کچھ دیر بعد انہیں کھانے میں گوشت اور روٹی پیش کی گئی۔ پہلے ہجر نے کھانا دیکھتے ہی کہا کہ یہ سالن کتے کے گوشت کا ہے۔ دوسرے نے کہا جس عورت نے روٹی بنائی ہے وہ پورے دن کی حاملہ ہے۔ تیسرے ہجر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ قاضی حرام کی اولاد ہے۔ نگرانی کرنے والے نے قاضی کو سب باتیں بتا دیں۔ قاضی نے تینوں کو عدالت میں طلب کر لیا اور کہا کہ تم میں سے کس نے کہا تھا کہ گوشت کتے کا ہے؟ ایک بھائی آگے گیا۔ قاضی نے باورچی کو بلایا اور پوچھا۔ باورچی نے کہا یہ سچ ہے، کیونکہ پکانے کو کچھ بھی نہ تھا، اس لیے کتے کا گوشت پکانا پڑا۔ قاضی نے ہجر سے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ کتے کا گوشت ہے؟ اس نے بتایا کہ گائے، بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا تم وہ ہجر ہو جس کو باپ کی وراثت ملے گی۔ پھر قاضی نے پوچھا کہ تم میں سے کس نے کہا تھا کہ روٹیاں پکانے والی عورت حاملہ ہے؟ دوسرا ہجر آگے آیا۔ قاضی نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ لگا کہ روٹی پکانے والی عورت 9 ماہ کی حاملہ ہے؟ ہجر نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی اور خوب پکی ہوئی، جبکہ دوسری طرف سے کچی اور موٹی رہ گئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ روٹیاں پکانے والی عورت اتنی تکلیف میں تھی کہ ٹھیک طرح سے جھک کر روٹیوں کو سامنے سے دیکھ بھی نہیں سکتی تھی، جس کا مطلب ہے کہ عورت حاملہ ہے اور تکلیف میں ہے۔ قاضی نے اسے کہا کہ تم بھی وہ ہجر ہو جسے باپ کی وراثت میں حصہ ملے گا۔ تیسرے رہ جانے والے ہجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے تم نے مجھے کہا تھا کہ میں والد الاحرام ہوں؟ اس نے کہا ہاں۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی والدہ کے سامنے یہ سوال رکھ دیا۔ والدہ نے بھی کہا کہ یہی سچ ہے۔ قاضی نے واپس آ کر کہا کہ تم کو کیسے پتہ چلا کہ میں حرامی ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہماری نگرانی نہ کراتے، ہمیں کتے کا گوشت نہ کھلاتے اور نہ ہی کچی روٹی کسی مظلوم تکلیف دہ عورت سے پکواتے۔ قاضی نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تم وہ ہجر ہو جسے اس کے باپ کے مال سے حصہ نہیں ملے گا۔ تیسرے نے حیرت سے پوچھا مگر ایسا کیوں ہے؟ قاضی نے جواب دیا کہ ایک حرامی ہی دوسرے والد الاحرام کو اچھی طرح پہچان سکتا ہے اور تم میری طرح حرام کی اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں ہجر اپنی ماں کی طرف لوٹے اور اس سے دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا آخر کیا ماجرا ہے۔ ان کی ماں نے کہا تمہارا باپ ایک صبح نماز پڑھنے مسجد گیا، اسے مسجد کے دروازے پر رکھا ہوا بچہ ملا تھا، اسے اٹھا کر گھر لے آیا اور اس کا نام بھی تمہارے نام جیسا رکھ دیا۔